اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو چیز چاہے مانگو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ راز بتائے جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ تو سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ راز ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبھنے کے برابر تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کو اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو بے حد خوش ہوئے، لیکن یہ بات سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ تو ان کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو ان کی بات سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسروں کا دکھ درد دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا سبب بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کسی کو اگر آپ خوشی دیتے ہیں، آپ اس کا دکھ درد دور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا کرے گا، لیکن اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پکڑے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، عام انسانوں کے احساس و جذبات اور ان کی ضرورتوں یعنی ان کے حقوق کا دوسرے انسان پر ادا کرنا لازم ہے، اور یاد رکھیے گا اس احساس ذمہ داری کے بغیر نہ کوئی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اور نہ یہ ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ یہ کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں جو ارد گرد موجود ہیں ان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کا خالق صرف اللہ ہے۔ قدرتی طور پر یہ زمین اور اس میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے استفادے کے لیے ہے، اس لیے تمام انسانوں پر جو اس کرۂ ارض پر آباد ہیں یہ فرائض عائد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ دوسرے انسانوں کے مفاد کا، ان کے حصے کا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہی حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو دولت عطا فرمائی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن کو یہ چیز نہیں ملی ان کو اس میں سے دیا جائے، اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے اور اس کا شمار حقوق العباد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں کوئی حصہ عنایت کیا اور اس نے اس میں سے جو بویا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے ہری بھری کھیتی تیار ہوئی تو اس کا فرض ہے کہ پوری پیداوار کو خود نہ رکھ لے بلکہ اس کا حق ادا کرے اور ان میں سے ان کو بھی کچھ دے جن کو یہ نعمت نہیں ملی۔ اسلام نے حقوق کے بیان کو ایسے وسعت دی ہے کہ بندوں کے حقوق کے علاوہ بندوں پر دوسری مخلوقات کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کی بھی وضاحت کے ساتھ نشاندہی کی ہے۔ یعنی بندوں کا تو ایک دوسرے پر جو حق ہے وہ صاف ہے، لیکن ان کے علاوہ حیوانات، نباتات اور جمادات کے حقوق بھی ان پر عائد ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بیان کرتا ہوں کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بخشا تھا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں جس نے بلی کو رکھا تھا اور اسے کھانے کو کچھ بھی نہ دیتی تھی فرمایا کہ اپنی بے رحمی کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ مختصر یہ کہ مسلمان سمجھ لیں کہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام دوسری مخلوقات کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلام پہلا اور آخری دین ہے جس نے انسانوں کے مختلف رشتوں کے فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی اولیت متعین کر دی ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کا یہ طریقہ کہ والدین اور رضا محروم رہے لیکن دوسرے مستفید ہوں اسلام کی نظر میں مستحن نہیں۔ اسلام اس قسم کے غیر انسانی اور غیر فطری سلوک کا قائل نہیں ہے۔ اسلام حقوق کی ادائیگی میں خاندانی قربت کو ترجیح دیتا ہے، تمام بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور اسی ترتیب اور درجہ بندی کے ساتھ جو اسلام نے مقرر کر دی ہے۔ اگر کوئی شخص والدین کے حقوق ادا نہ کرے، قرابت داروں کے ساتھ احسان نہ کرے، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے، مسافروں کی امداد نہ کرے
غلاموں کو آزادی دلانے اور مصیبت زدہ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی اور غلامانہ ماحول سے نکالنے کی کوشش نہ کرے، وہ دوسروں پر احسان و کرم کی جتنی بھی بارش کرے، حقوق العباد کے اسلامی شریعت کے مطابق ادا نہ کرنے کا مجرم ضرور قرار پائے گا۔ اس کی مثال بارش کے اس پانی کی سی ہوگی جو پہاڑ اور بنجر زمینوں پر برسے اور پیداوار والی زمین قحط سالی کا شکار ہو جائے۔ اگر کوئی محتاج ہو تو اس کی احتیاج دور کرنا ہے، اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، بیواؤں کی سرپرستی، یتیموں کی پرورش، مجبور و معذور افراد کی دستگیری، غیر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تعلیم کا ایسا نظام اسلامی شریعت میں بہترین عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ کوئی پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ اگر خود پیٹ بھر کر کھا لیا اور پڑوسی بھوکا رہ گیا تو یہ کھانا ناجائز ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ آمدنی کا کتنا حصہ دوسروں پر خرچ کریں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو کچھ بچ رہے سب دوسروں کو دے دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دولت لٹا کر خود بھی سائل و محروم کے زمرے میں شامل ہو جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو احتیاج میں ڈالے بغیر اپنی آمدنی کا جتنا حصہ دوسروں پر صرف کر سکتے ہیں کریں۔ لطف یہ کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمام احسان کر رہے ہیں، بلکہ وہ اصرار کرتا ہے کہ بندوں کا حق ادا کرنا بندوں پر فرض ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کا عملی طریقہ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آخر میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے، کسی غیر کی، تو اس کی نسبت اگر وہ کسی اپنے بھائی بہن کی، اپنے عزیز و اقارب کی مدد کرتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اپنے رشتہ دار کو صدقہ دینا اللہ تعالیٰ دوگنا ثواب عطا کرتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ لیکن یہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن ان پیسوں کا انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ذہن، ان کی نیت یہ ہے کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ہم کتنے سخی ہیں۔ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اگر یہی کام وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں تو یقیناً اللہ خوش بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکتیں بھی عطا کرے گا۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو نمبر کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔